القرآن الحمید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ادریس بھائی اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے وہ 17 ربیع اول کو ہوتا ہے، تو اس بار مصروفیت زیادہ تھی، بس وہ ٹائم نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے اس پروگرام کو آگے کرنا پڑا۔ چونکہ اللہ رب العزت کے فضل سے، کرم سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ پروگرام مس نہ ہو، تو اس لیے ہم نے ڈیٹ آگے کر لی تاکہ پروگرام ہو جائے۔ تو وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں نے ایک بڑا اہم نقطہ قرآن سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے آپ کی محبتوں کی نظر کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ میری گزارشات سماعت فرمائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی۔ کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مخاطب کیا ہے تو ضمیر ہمیشہ پریزنٹ رکھی ہے، یعنی صیغہ حاضر کا رکھا ہے، صیغہ موجود کا رکھا ہے۔ تو اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے 3 خصائص بیان کیے، آقا علیہ السلام کی 3 صفات بیان کی ہیں، آقا علیہ السلام کی شان شاہدیت بیان کی، آقا علیہ السلام کی شان مبشریت بیان کی، اور آقا علیہ السلام کی شان نذیریت بیان کی۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، آئی وٹنس، حاضر اور موجود کو، مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے منکروں کو اللہ کے احکامات سے ڈرانے والا۔ یعنی 3 صفات آقا علیہ السلام کے 3 خصائص اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ ان تینوں پہ میں گفتگو نہیں کر سکتا، آج ایک ہی صفت پہ بات ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شاہدیت، آقا علیہ السلام کا حاضر اور موجود ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گواہ ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آئی وٹنس ہونا۔ ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے اس مقام پہ اپنی ذات کے لیے جو صیغہ استعمال کیا وہ جمع کا کیا، انا، بے شک ہم نے۔ اللہ ایک ہے کہ 2 ہے؟ ایک ہے۔
ایک قاعدہ ہے کسی بھی زبان کا، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، فارسی ہو، جتنی بھی دنیا میں لینگویجز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے کہ واحد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں واحد کے لیے واحد کا ہوتا ہے اور دو کے لیے تثنیہ کا ہوتا ہے، اور دو سے زائد ہوں تو جمع کا ہوتا ہے۔ اب اللہ ہے ایک، لیکن اس مقام پہ اللہ نے صیغہ استعمال کیا جمع کا، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا، ہم نے۔ سورہ قصص پڑھیں، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا این یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ یہ ذرا جاگنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، یعنی صیغہ واحد کا رکھا۔ یہاں جب آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا تو صیغہ جمع کا رکھا۔ بے شمار مقامات ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، یہ بھی صیغہ جمع کا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، میں نے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو آگے جو مضمون بیان کرتا ہے، جو آگے اپنا حکم بیان کرتا ہے، وہی بیان کرتا ہے، اپنا آرڈر بیان کرتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے، عام نہیں۔ جتنا روب، جتنی تاکید علامہ صاحب جمع کے صیغہ میں ملتی ہے واحد کے صیغہ میں نہیں ملتی، بلکہ اس مقام پہ اللہ نے کہا کہ اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، آپ کو شاہد بنا کر، آپ کو حاضر اور موجود بنا کر بھیجنے والے ہم ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کو حاضر اور موجود بنا کر اللہ رب العزت نے کائنات میں بھیجا ہے۔ یہ جو لفظ شاہد ہے، اس کا معنی اگر آپ لغت کھول کے دیکھ لیں، لسان العرب کھول کے دیکھ لیں، المفردات کو کھول لیں یا المنجد کو پڑھ لیں، فیروز اللغات کو پڑھ لیں، کوئی بھی لغت کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، شاہد کا معنی ہی ہوتا ہے حاضر اور موجود۔ جو گواہ ہوتا ہے، جسے آپ آئی وٹنس کہتے ہیں، جو بندہ کسی واقعہ میں موجود ہی نہ ہو تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، اس کے لیے لفظ شاہد کا استعمال نہیں ہوتا، چونکہ وہ موجود ہی نہیں، وہ غائب ہے۔ تو وہ جب شاہد ہی نہیں تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو حاضر اور موجود بنا کے بھیجا ہے، ایک اور مقام پہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، گالی بک گئی۔ اس مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب مکرم، جب قیامت کا وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب ہم تمام انبیاء اور رسل کو جمع کریں گے، ان کی امم سمیت، اور ساری کائنات کے اوپر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ اب مجھے آپ بات بتائیں، آپ کتنے سمجھدار ہیں؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جب آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی موجودگی میں موجود ہی نہیں تو آدم کی گواہی کیسے دیں گے جی؟ جب نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی گواہی کیسے دیں گے؟ جب داؤد آئے، ہود آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، لوط آئے، یونس آئے، عیسیٰ آئے علیہم السلام، جب اللہ کہتے ہیں تمام انبیاء رسل کو اکٹھا کریں گے اور ان تمام انبیاء رسل کی امم کو جمع کر کے حبیب مکرم ان سب پہ گواہ آپ کو لائیں گے، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مجیدہ بھی میرے دوستو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب آدم تھے حضور تب بھی موجود تھے، جب نوح تھے حضور موجود، جب
ابراہیم تھے حضور موجود، اسماعیل تھے حضور موجود، اسحاق تھے حضور موجود، جب یعقوب تھے حضور شاہد، جب موسیٰ تھے حضور شاہد، جب ہارون تھے حضور شاہد، جب لوط تھے حضور شاہد، جب یونس تھے حضور شاہد۔ کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک جو آئی وٹنس ہے، جو کائنات کی تخلیق سے لے کے اس کی اینڈنگ تک جو شہادت دے گا، جو گواہی دے گا، اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا نبی کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، معاذ اللہ نبی فوت ہو گئے، معاذ اللہ نبی مار کے مٹی میں مل گئے، اور میرے مصطفیٰ کو مردہ کہنے والوں، تم مردہ ہو، تم تباہ ہو گئے ہو، برباد ہو گئے ہو۔ میرے مصطفیٰ جیسے کائنات کی ابتدا سے حاضر اور موجود تھے، آج بھی حاضر اور موجود ہیں، کل بھی حاضر اور موجود رہیں گے، قیامت میں بھی حاضر اور موجود رہیں گے۔ آپ صحیح آج اس موضوع کا میں نے آپ کو ایک ٹریلر دینا ہے، بس کبھی وقت ملا تو ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ جو لفظ شاہد ہے نا، یہ جہاں بھی آیا ہے، قرآن میں آئے یا احادیث میں آئے، بخاری پڑھ کے دیکھ لیں۔ بخاری میں جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے جو کمپینین ہیں، جو جنگوں میں لڑے ہیں، جو استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے ہیں، جن کے قدم ڈگمگائے نہیں، آپ ان کو کیا سٹیٹس دیتے ہیں؟ بدر کے جو لڑنے والے مجاہد تھے، حضور نے فرمایا میری امت میں اعلیٰ ہے وہ۔ تو جبریل امین آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ صحیح بخاری دے رہا ہوں، وَقَذَالِكَ، جبریل میں کہا یا رسول اللہ بالکل اسی طرح جو ملائکہ شاہدن، جو ملائکہ شاہد ہوئے تھے بدرن، یعنی ہم بھی ان کو اسی طرح کا سٹیٹس دیتے ہیں جو بدر میں شاہد ہوئے تھے۔ تو فرشتے بدر میں شاہد کے کیا معنی ہے؟ وہ یار جو حاضر ہوئے تھے، جو حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے، یعنی لفظ شاہد کا معنی ہی حاضر اور موجود ہے۔ فرمایا حبیب مکرم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، حاضر بنا کر، موجود بنا کر بھیجا ہے۔ جب تک کائنات رہے گی تو شاہد رہے گا، جب کائنات نہ تھی میں تھا تو تب بھی شاہد تھا، جب کائنات نہ رہے گی تو تب بھی شاہد رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، بے شمار انبیاء رسول اللہ نے کائنات میں بھیجے۔ ہر نبی جب اپنی امت کو تبلیغ کرتا، دعوت دیتا، تو قوم جو تھی آگے سے اذیت دیتی۔ جب اذیت دیتی تو پھر وہ جو نبی تھا وہ اس قوم کے لیے بد دعا کرتا، اللہ پھر ان پر عذاب نازل کرتا۔ کئیوں کی شکلیں بگڑ گئی، طوفان نوح آیا، قوم تباہ برباد ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ماپ تول میں حد سے تجاوز کر گئی، عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت، انہوں نے آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، تباہ و برباد ہو گئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بدفعلی میں حد سے تجاوز کر گئی، اللہ کا عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، شکلیں بگڑ گئی۔ پڑھ کے دیکھیں قرآن۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سمجھدار میرے سر کا تاج ہیں، وہ جو سابقہ امم میں جو گناہ تھے، کیا وہ سارے گناہ یہ جو حضور کی امت ہے، میں اور آپ، ہم میں موجود نہیں؟ بولیں یار، بلکہ ہم تو ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ماپ تول میں ہم بھی اسی طرح کرتے جی، وہی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، گناہ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، سارا کچھ تو ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ ہم پہ نہ عذاب نازل ہوتا ہے
نہ شکلیں بگڑ رہی. بولو یار, گناہوں سے بڑھ چکے ہیں یار, ہم اتنے بڑے نافرمان ہیں, سیاکار, خطاکار, اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے. کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں, حضور کی امت میں نہیں؟ تو پھر بھی شکلیں بھی سلامت. اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ ہم سب مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں, مولا تو بتا دینا. اللہ نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 33 پہ آ جاؤ, ابھی بتا دیتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, اے حبیب مکرم, اگر تیری امت کے اعمال دیکھوں, اگر تیری امت کے افعال دیکھوں, اگر تیری امت کے کرتوت دیکھوں, تو جی تو چاہتا ہے اس کو نیست و نبود کر دوں, اپنے عذاب کی نظر کر دوں, ہلاک کر دوں, تباہ کر دوں, برباد کر دوں, ان کی شکلیں بگاڑ دوں. تیری اس امت نے تیرے راستے میں کانٹے بچھائے, تیری اس امت نے تیرے راستے میں گڑھے کھودے, تیری اس امت نے شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے تجھے محصور کر دیا, تیری اس امت نے تیرے چچا کو شہید کر دیا, تیری اس امت نے تیرے علی کو شہید کر دیا, تیری اس امت نے تیرے حسن کو شہید کر دیا, حسین کو شہید کر دیا, زین العابدین کو, الباقر کو, جعفر صادق کو, موسیٰ کاظم کو, علی رضا کو, محمد تقی کو, علی نقی کو, حسن عسکری کو, چن چن کے تیری اہل بیت کے شہزادوں کو تیری امت شہید کرتی رہی. اگر تیری امت کے کرتوت دیکھوں تو دل تو کرتا ہے ان کو نیست و نبود کر دوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, لیکن سونیا میری غیرت کو گوارا نہیں, میری محبت کو گوارا نہیں کہ تو ان کے اندر موجود ہو تو میں عذاب کیسے نازل کر سکتا ہوں. اوئے ہوئے, نہیں سمجھے. وَأَنْتَ فِيهِمْ, سونیا یہ جو میری عذاب سے بچے ہوئے ہیں ایک ہی ریزن ہے, وَأَنْتَ فِيهِمْ, آپ ان کے اندر موجود ہیں. آپ ان کے, بولو یار, ان کے اندر موجود ہیں, جس کی وجہ سے, آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. یار لوگ کہیں گے کہ قادری صاحب یہ اللہ تب کہہ رہے نا جب حضور موجود تھے, اسی وقت قرآن اترا ہے نا جب ظاہراً طور پہ حضور موجود تھے صحابہ کے اندر, تو اللہ کہہ رہا ہے اس لیے ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا, آپ ان کے اندر موجود ہیں. تو تب کی بات ہے, اب معاذ اللہ نہیں. مولوی صاحب کر سکتا ہے اعتراض. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, قرآن کی الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں, حکم, امر, آرڈر, وہ نہ مکانی ہیں نہ زمانی ہیں. چلو شاید سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. یعنی قرآن کا جو بھی آرڈر ہے اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ نے کہا کوتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے. یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یا ایھا الذین آمنوا میں اور آپ تھے, وہ صحابہ تھے یار. اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا تم پر روزے لکھ دیے گئے, ہمارا تو نام ہی نہیں سمجھ رہے. او بھائی صحابہ کو اللہ نے کہا صحابہ پہ فرض تھے, ہم پہ تو ہے ہی نہیں. وہ تب کی بات کر جب قرآن اتر رہا تھا, آج قرآن اتر رہا ہے, نہیں سمجھ رہے یار. وہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو جن سے اللہ مخاطب ہے وہ تب کی بات ہے مولوی, اب کی نہیں. بھئی ہمیں ضرورت ہی نہیں, اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, ہمارا نام ہے. یا اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے سارے مسلمان قائم کریں, نہیں کہا ادھر ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی صاحب کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں. قرآن کا حکم نہ مکانی یعنی کسی خاص مکان کے ساتھ مشروط نہیں کہ سعودی عرب والوں کے لیے یا شرق غرب والوں کے لیے, پوری کائنات کے لیے جی. اور نہ زمانی میں بھی نہیں, پرماننٹ. حضرت جی آج 1400 سال گزر گئے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق, نمازیں بھی ہیں. آج 14 سال گزر گئے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, عمرے بھی ہے, صدقہ بھی ہے, خیرات بھی ہے. عقل کے اندھے جب 14 صدیاں گزرنے کے بعد قرآن کے ہر فیصلے کے مطابق ہر عمل ہے تو یہ بھی مان 14 سال گزر بھی گئے, حضور جیسے تب موجود تھے, حضور آج بھی موجود ہیں.
صلی اللہ